السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں حضور بخش بگٹی۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ایک بار پھر تانیہ بازائی صاحبہ موجود ہیں۔ میم ویلکم۔ ویلکم، تھینک یو سو مچ فار میم آج ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ بلوچستان اتنا اہم کیوں ہے، ایکچولی اسٹریٹجک امپورٹنس آف بلوچستان۔ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا۔ اس کی کوئی ایک سگنیفیکنس نہیں ہے، وہ اگر ہم اس پہ 1000 دفعہ بھی پروگرام کر لیں تو بہت کم ہوگا، کیونکہ بلوچستان کی اسٹریٹجک سگنیفیکنس کے علاوہ بھی کافی زیادہ امپورٹنس ہے۔ آپ کو پتہ ہے بلوچستان پاکستان کا 44% رقبہ ہے، تو جغرافیکلی بلوچستان ایک بہت بڑا صوبہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو بارڈرز ہیں بلوچستان کے باقی کنٹریز کے ساتھ، ایک تو آپ کا افغانستان ہو گیا نارتھ ویسٹ میں، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کا کوئی ہے 1800 کلومیٹر کا بارڈر ہم شیئر کرتے ہیں۔ پھر آپ کا ویسٹ میں ایران آ گیا، اس میں بھی ہم کوئی 1700 کلومیٹر کا بارڈر شیئر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کا جو کوسٹ لائن ہے اور عریبین سی ہے، اس سے بھی ہم اپنا بارڈر شیئر کرتے ہیں۔ تو یہ ایک جغرافیکل ویلیو ہے بلوچستان کی۔ اس کے علاوہ اگر آپ رباط فورٹ پہ جائیں تو آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا کہ جب آپ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو تینوں ٹیریٹریز نظر آتی ہیں، افغانستان، ایران اور پاکستان، تینوں کی ٹیریٹریز آپ آسانی سے، تو یہ جو اس ٹرائنگو ہے، اس کی بڑی امپورٹنس ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جیو اسٹریٹجک ویلیو جو بلوچستان کی ہے، پھر آپ کا گوادر آ گیا۔ پھر آپ کا گوادر کہاں سے کنیکٹ ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ سینٹرل ایشیا سے لے کے آپ کے ساؤتھ ایشیا تک اور مڈل ایسٹ تک گوادر کے روٹس جاتے ہیں۔ تو کوئی 20 کنٹریز کو تو گوادر آپ کا کور کر رہا ہے اپنے سی پورٹ کے تھرو۔ تو اس کے علاوہ بھی اگر ہم اس کی جغرافیکل ویلیو دیکھیں تو آپ کا پرشین گلف ہے، اور پرشین گلف میں آپ کو پتہ ہے اٹس ویری رچ ان آئل، اور امریکہ اس لیے سب سے زیادہ انٹرسٹڈ ہے کیونکہ اس کا سارا فوکس ہی پرشین گلف کی طرف ہے کہ جا کے اس کو وہ کنٹرول کرے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے چائنا کا سارا جو وہ ہے وہ گوادر کی طرف زیادہ امپورٹنس ہے، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک تو چائنا نے انویسٹ بہت کیا ہے گوادر میں، اور اس کے علاوہ جو سینٹرل ایشیا ہے، یعنی جو انڈین اوشن ہے، وہاں پہ اگر چائنا کا انفلوئنس ہوتا ہے یا چائنا انڈین اوشن کو کنٹرول کرتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے بھی بہت سگنیفیکنٹ ہوگا۔ تو یہاں سے عریبین سی سے لے کے ریڈ سی سے لے کے پرشین گلف سے لے کے انڈین اوشن سے لے کے، تو آپ خود سوچیں کہ بلوچستان کا سگنیفیکنس ویلیو کیسے نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ باقی صوبوں کو دیکھیں تو آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ تو یہ ہے کہ آپ کو ایک پورٹ کے تھرو آپ 20 کنٹریز کو ایزیلی ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ریزن ہے۔ اور اگر آپ ماضی میں دیکھیں، جس طرح USSR کا جس طرح انویژن تھا، جس طرح افغانستان میں 9/11 کے بعد لڑائیاں ہوئی، وار ہوئی، تو سب سے زیادہ امپورٹنس تب بلوچستان کی اسٹریٹجک ویلیو بڑھی جب نیٹو کا روٹ ہم نے ان کو دیا، اور نیٹو سپلائز کا سارا روٹ بلوچستان کے بارڈر سے ہی افغانستان میں انٹر ہوتا تھا۔ تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ جتنے بھی وارز ہوئے ہیں، چاہے وہ USSR ہو، چاہے وہ رشین انویژن ہو، وہاں پہ بلوچستان کا بڑا کردار رہا ہے اسٹریٹجکلی۔ میم بلوچستان کی جو صورتحال ہے وہ پاکستان کی قومی سلامتی پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے؟ بلوچستان کی جو صورتحال ہے وہ تو 75 سال سے اسی ہم سلسلے میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ آپ دیکھیں جب ماضی میں جنگیں لڑی ہیں، چاہے افغانستان میں ہو، چاہے وہ ایران کے ساتھ ہو، امریکہ کے کانفلکٹس ہوں، یا پھر رشیا افغانستان وار ہو، تو آپ یہ دیکھیں کہ اسٹریٹجکلی بلوچستان نے کیا رول وہاں پہ پلے کیا۔ تو اس طرح کے جو رولز ہوتے ہیں، اس طرح کی جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، اس میں تو بلوچستان کو اگر آپ امپورٹنس اس کی دیکھیں تو اس کو قومی سلامتی پر اس کا اثر ضرور پڑے گا، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں پاکستان کا سارا فوکس بلوچستان کی طرف ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر یہ
گوادر پورٹ آپ کا سکسیزفل ہوتا ہے تو ایک تو روزگار تو بڑھے گا. اس کے علاوہ جو بزنس آنا ہے, جو آپ کے ٹرانزٹ بارڈر سے آپ کو امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کا سلسلہ چلنا ہے, اس کا تو کوئی بھی آئی تھنک مقابلہ نہیں کر سکے گا پوری دنیا میں. تو یہ ایک ریزن ہے کہ چائنا بڑا انٹرسٹڈ ہے اور گوادر میں. اس کو اپنے جو انڈین اوشن ہے اگر اس پر وہ قابض ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوگا. یہ ایک ریزن ہے. اگر ہم امریکہ کی دلچسپی دیکھیں بلوچستان کی, وہ کافی زیادہ نظر آتی ہے, تو اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ ریزن بہت زیادہ ہے. سب سے بڑا ریزن تو ایران ہے. صحیح. ہاں, ایران یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے امریکہ نے ہمیشہ سینکشنز لگائے ہیں ایران پہ, چاہے وہ نیوکلیئر ویپنس ہوں یا پھر کوئی بھی وار سے ریلیٹڈ کوئی بھی ان کا یعنی نیوکلیئر سے یا اس سے ریلیٹڈ ہو. تو امریکہ نے ہمیشہ سینکشنز لگائی ہیں ایران پہ. اگر امریکہ فار انسٹنس فیوچر میں گاڈ فاربیڈس اگر وہ ایران پہ حملہ کرتا ہے تو اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ جگہ ہوگی وہ بلوچستان ہی ہوگی, کیونکہ ہمارا بارڈر اس کے ساتھ ویسٹ میں لے ڈاؤن کرتا ہے. تو یہ ایک ریزن ہے. دوسرا ہے پرشین گلف. پرشین گلف جو ہے آئل رچ ہے, اس میں اتنا تیل ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو امریکہ کا ایک یہ فوکس بھی ہے کہ میں کہیں پرشین گلف تک پہنچوں اور وہ آئل اینڈ ریزروز میں اپنے قبضے میں لے لوں. ٹھیک ہے. تیسرا ہے افغانستان, جو کہ افغانستان سے یہ بیک آف کر گئے ہیں, چلے گئے ہیں, لیکن ہم نے جتنا ان کو بارڈر پہ نیٹوز کے سپلائز کے لیے جتنا امریکہ کا ساتھ دیا ہے شاید کسی کا دیا ہو. تو یہ ہے امریکہ کا انٹرسٹ ہمیشہ رہے گا, کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا کہ چائنا گوادر پہ رول کرے یا گوادر کو آپریشنل کریں, کیونکہ اگر وہ گوادر کو آپریشنل کرتا ہے یا فنکشنل کرتا ہے تو پھر تو امریکہ کہیں نہیں ہے. پھر تو ہم ڈائریکٹ مڈل ایسٹ کے ساتھ بزنس میں آئیں گے, سینٹرل ایشیا کے ساتھ آئیں گے, ساؤتھ ایشیا کے ساتھ آئیں گے. تو چائنا کا جو کنٹرول ہے وہ بڑھتا جائے گا. تو یہ ایک ریزن ہے کہ جو ابھی سرویلنس ہے بلوچستان میں, جو ابھی سرویلنس اور جو انسرجنسیز ہے, اس کے پیچھے بھی 110% امریکہ نہیں چاہتا کہ وہ ہے نا کیا نام ہے اس کا, ہیلگ ہیریسن, وہ کہتا ہے, سیلگ ہیریسن کہتا ہے, وہ جو امریکن آتھر ہے, جرنلسٹ بھی ہے, اس نے کہا بلوچستان پوری دنیا کا ایک فوکل اینڈ فوکس پوائنٹ رہے گا. ایک ایسا دور آئے گا کہ پوری دنیا کے لیے بلوچستان وڈ بی دا موسٹ سگنیفیکنٹ پلیس, اسٹریٹیجکلی بھی ایون ادر وائز بھی. تو سیلگ ہیریسن کا یہ جو اسٹیٹمنٹ اس نے کچھ سال پہلے دیا تھا وہ ثابت ہو رہا ہے, آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے کتنا فوکس کیا ہے بلوچستان پہ. میم پاکستان کے تعلقات اگر چائنا کے ساتھ دیکھے جائیں وہ تو کافی اسٹرانگ رہے ہیں پاسٹ میں بھی, ابھی بھی. تو بلوچستان میں اسپیشلی امریکہ اور چائنا کی مفادات کیسے ٹکرا سکتی ہیں؟ امریکہ اور چائنا کی دیکھیں مفادات ابھی بھی اسی کی جنگ چل رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ جنگ ابھی بھی امریکہ اور چائنا کی ہی بلوچستان میں چل رہی ہے. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ چائنا آپ کو پتہ ہے وہ امریکہ کو بالکل مانتا ہی نہیں ہے, نہ اس کی کوئی امپورٹنس ہے چائنا کے سامنے امریکہ کی. تو یہ ایک ریزن ہے. ہم چونکہ ہمارے اوپر کچھ زیادہ ہی انفلوئنس ہے امریکہ کا, ہم ان کے خلاف بھی نہیں جا سکتے اور ہم اپنے چینی بھائیوں کو بھی ناراض نہیں کر سکتے. لیکن ہم نے دیکھیں بلوچستان سے اگر آپ دیکھیں ابھی جو ہم گیس پائپ لائن ہماری جا رہی ہے تو وہ ایران, قزاقستان اور ازبکستان سے لے کے آگے تک جا رہی ہے. تو یہاں پہ بھی آپ امپورٹنس دیکھیں, جو ہماری پائپ لائنس ہیں وہ کہاں کہاں تک کنیکٹڈ ہو رہی ہیں, فرام ایران ٹو قزاقستان ٹو ازبکستان, یہ سب سے کنیکٹ ہو کے جا رہی ہیں. تو یہ کنیکشنز بھی آپ دیکھیں تو ابھی بھی امریکہ کا سب سے زیادہ جو فوکس ہے وہ ایران پر ہی ہے, کیونکہ ان نیئر فیوچر جو کہ کانفلکٹ جا رہی ہے, جو کہ سینکشنز بھی لگ رہے ہیں ایران پہ, تو وہ دن دور نہیں جب امریکہ یہ کہے گا کہ بھئی مجھے بلوچستان میں آپ جگہ دیں ایران کو. اوکے. تو میم اگر ادھر میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں, کیونکہ آپ دونوں کے, ہم پاکستان کے تعلقات دونوں کے ساتھ نیوٹرل ہیں اس وقت میرے خیال سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بلوچستان کو لے کے چائنا کی طرف سافٹ کارنر رکھنا چاہیے یا پھر امریکہ کے ساتھ؟ میں تو کہتی ہوں ہمیں, کیونکہ چائنا ہمارے ساتھ بالکل ہم ایک ہی بارڈر پہ ہیں, ایک ہی اس پہ ہیں,
تو ہمیں چائنا کے ساتھ زیادہ کنیکٹڈ رہنا چاہیے، کیونکہ اگر امریکہ ہو یا نہ ہو ہمیں فرق نہیں پڑتا. ایک دفعہ ہمارا یہ جو ٹرانزٹ بارڈر ہے گوادر کا یہ آپریشنل ہو جائے، یہ سی پورٹ ہمارا آپریشنل ہو جائے، ہمیں امریکہ کی ضرورت ہی نہیں پڑنی، کیونکہ چائنا اٹ سیلف بزنس ٹائکون ہے، اس کو تو اس سے تو ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا. تو یہ ایک ریزن ہے کہ اسٹریٹجکلی جو ابھی سب سے امپورٹنٹ ہے وہ گوادر پورٹ ہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے چائنا نے سب سے پہلے انویسٹمنٹ 2006 میں کی، سائنو پاکستان اس کو کہتے ہیں، اس سے یہ اس کی امپورٹنس بڑھی. سائنو پاکستان کے بعد جب اس نے انویسٹمنٹ سٹارٹ کی گوادر پہ اور اس کو آپریشنل کرنا چاہا، لیکن ڈیو ٹو سم انسرجنسیز تھوڑے حالات خراب ہیں، ورنہ تو ابھی تک آپریشنل ہو جاتا اور ہم آج دبئی سے بھی آگے ہوتے. اوکے. اور ہم بلوچستان کے وسائل پہ اگر آپ تھوڑی سی بات کرنا چاہیں، کتنا رچ ریسورسز بلوچستان ہے؟ بلوچستان میں تو آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ وہاں کے گیس پروڈکشن دیکھیں، جو گیس نکل رہا ہے، تو اگر 17% کنزیوم ہو رہا ہے، 17% کنزیوم ہو رہا ہے، تو 12% رائلٹی جا رہی ہے جن کی ہے رائلٹی. تو ابھی بھی بلوچستان میں جو گیس ہے وہ تو یعنی کافی ایسے ضلع ہیں جس میں گیس لوگ ابھی بھی لکڑیوں سے اور اس سے آگ جلاتے ہیں. صرف کوئٹہ سٹی میں گیس ہے اور کچھ ارد گرد علاقوں میں، باقی تو پورے بلوچستان میں گیس نہیں ہے. رائلٹی آپ دیکھیں آپ 12.5% لے رہے ہیں، 70% ٹوٹل اس کی کنزپشن ہے. تو اس کے علاوہ مائن اینڈ منرلس تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں آئرن کی اس میں اتنی ریزرورز ہیں اور اتنا اس میں اگر ٹریلینز میں ٹریلینز اینڈ ٹریلینز، یعنی اگر 500 سال بھی لگیں تو یہ گیس بھی ختم نہیں ہونا، یہ مائن اینڈ منرلز بھی ختم نہیں ہونے. اگر آپ اس کو کنزیوم بھی کریں تو یہ رہیں گے. اور یہی پائپ لائن ہم دیکھیں ایران سے لے کے کیا کہتے ہیں قزاقستان سے لے کے ازبکستان سب کو ہم سپلائی دے رہے ہیں. تو آپ امپورٹنس دیکھیں، امپورٹنس تو بلوچستان کی ہے. جی جی چلے میم، تھینک یو سو مچ. تو ناظرین، یہ ہمارے ساتھ تانیہ بازائی صاحبہ موجود تھی. امید ہے آپ کو پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہوگا. شکریہ.